اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن اور دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ، نمکینی لیے ہوئے، مسکراتا ہوا ہلکا گولاکار نورانی چہرہ، اوسط قد، نہ تو ٹھگنا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بڑا سر جس پر کالے کالے گھنے بال، ہلکے گھنگرالے، چوڑا ماتھا، باریک باریک بوہیں ایک دوسرے سے الگ، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، بہت ہی خوبصورت، لمبی پلکیں، بڑی کالی آنکھیں مانو سرما لگا ہو، سفیدی میں ہلکی ہلکی لالی جو آنکھوں کی کشش میں چار چاند لگا رہی تھی، پھر نگاہوں میں لجہ اور شرم کھلی ہوئی تھی، اور دیکھنے کا معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے سے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریکھائیں، بولتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا مانو ان سے روشنی پھوٹ رہی ہو، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ چوڑا، کندھوں کے بیچ کی دوری سامانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں چوڑی اور نرم ملائم، انگلیاں اچت حد تک لمبی، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر نام ماتر کا گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو طاقت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر، قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نیچے کو اتر رہے ہیں، چہرہ چنتن من اور سوچ وچار میں ڈوبا رہتا، اور نگاہوں سے پوتر وچار اور اچ بھاوناؤں کی جھلک ملتی، دیکھنے والا پہلی نظر میں روب کھا جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی زندگی بہت ہی خوشگوار زندگی تھی، ان کا ساتھ آپ کے لیے سکھ ہی سکھ تھا، وہ ایک بہت ہوشیار، تجربے کار و سمجھدار عورت تھی، انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا پورا خیال رکھا، آپ کی بھاوناؤں اور روچیوں کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سمبندھ میں آپ کو اپنا پورا سہیوگ دیا اور ہر طرح سے آسانیاں پہنچانے کے لیے تیار رہی۔ آپ کو ہمیشہ سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور گل کی محفلوں سے دور رہنا اور ایکانت میں بیٹھ کر سوچ وچار کرنا، یہ سب آپ کو بہت پسند تھا۔ خدیجہ نے اس ساری باتوں کا خیال رکھا اور آپ کے ان کاموں میں اب تک کوئی بادھا پیدا نہیں ہوئی، آپ اب بھی اسی طرح کھلے ہوئے ماحول میں نکل جاتے، اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے سوچ وچار کرتے، قدرتی درشیوں کا نریکشن کرتے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے اور سچ کو پہچاننے کی کوشش کرتے، اس طرح مانو آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور گیان اور آنترک انوبھو، ایمان اور یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی شاشن ویوستھا دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن کریم۔ تو کیا آپ خدیجہ کے پرتی اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفادار، نشٹھاوان اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے والی بیوی تھی، تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان جٹاتے، ان کی پسند اور سبھاؤ کا پورا خیال رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح رکشا کرتے، ان کے کاروبار کو ترقی دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، چھل کپٹ سے دور ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ آپ بہت ہی محبوب اور اپنی ذمہ داریوں اور حقوں کو اچھی طرح پہچاننے والے شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور منموہکتا تھی، ان کا ساتھ آپ کے لیے بڑا ہی سکھ دائک اور آنند پورن تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت والے ویکتیوں پر پراتھمکتا دی تھی، ویبھوشالی اور پدادھیکاری کے مقابلے میں آپ کو اپنا شوہر بنانا پسند کیا تھا، انہیں آپ کے پرتی بڑی سداشا تھی، آپ سے انہیں بڑی امیدیں تھیں، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملوں میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی دھیان سے سنتے، پہلے خود چپ رہتے، بنا ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی سنکشپت اور کم سے کم کہتے، چہرے پر مسکان ہوتی، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا موہت ہو جاتا،
یہی مسکان کبھی کبھی ہنسی میں بدل جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا آدر کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔